الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اس صورت میں جیسے اس کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں دیگر مضامین کے ساتھ عقیدہ آخرت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں ان دو تین آیات میں اللہ تعالی نے آخرت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے۔ اس منظر کو پڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ انسان دنیا میں انسان سے ہی سیکھتا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسی فطرت دے کر بھیجا ہے کہ وہ سوسائٹی سے اثر قبول کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان معاشرے میں بالکل ایسا ہو کے رہے کہ کسی چیز کا اثر قبول نہ کرے، بلکہ انسان چونکہ ایک معاشرتی حیوان ہے، معاشرے میں رہتا ہے، اکیلا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں رہ سکتا، جنگل میں کسی درخت کے نیچے تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ماحول میں رہتا ہے اور ماحول میں رہ کر ماحول سے اثر قبول کرتا ہے۔ اچھے لوگوں میں رہے گا تو اچھا بننے کی کوشش کرے گا، اور چاہے یا نہ چاہے لیکن اچھے لوگوں کے اچھے اوصاف اس پہ ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، اور اگر برے لوگوں میں رہے گا تو وہ نہ بھی چاہے تو برے لوگوں کے برے اوصاف اس پہ ضرور اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ جیسے عطر کی دکان ہوتی ہے، ایک آدمی عطار کے پاس جاتا ہے عطر کی دکان میں، اب وہ ایک خوشبودار ماحول میں جاتا ہے، وہاں سے وہ عطر نہ بھی خریدے تو کچھ دیر خوشبودار ماحول میں رہ لیتا ہے، اس کی طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے، بسا اوقات ماحول کی وہ خوشبو اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ جب وہ وہاں سے واپس اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کے کپڑوں سے مہک آتی ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے عطار کی دکان میں گیا تھا۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر کسی لوہے کی، جہاں لوہے کو دہکایا جاتا ہے، کسی بٹی وغیرہ میں چلا جائے تو اگر وہ بٹی میں ہاتھ نہ بھی ڈالے تو جب بھی کہیں نہ کہیں سے انگارے اس کو متاثر کریں گے، کوئی کوئلہ اسے لگ جائے گا، اور کچھ بھی نہ ہو تو جب وہ وہاں سے واپس آئے گا تو اس کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے دھوئیں کی بو محسوس ہوگی۔ اسی طریقے سے انسان دنیا میں رہتا ہے تو جس ماحول میں بھی وہ رہے، اپنے ماحول میں اگر وہ کوئی فعال کردار ادا نہ بھی کرے، جب بھی وہ اثر قبول کرتا ہے۔ نیک لوگوں میں رہے، بے شک وہ نیک کام نہ کرے، لیکن نیک لوگوں کو دیکھنا اس کی طبیعت پر ضرور مثبت اثرات ڈالتے ہیں۔ برے لوگوں میں اگر رہے گا تو بے شک وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی برا کام نہ کرے، لیکن برے لوگوں کی جو برے اوصاف ہیں وہ اسے ضرور متاثر کرتے ہیں۔ اس کی ہمارے صوفیاء کی اصطلاح میں اسے صحبت کہا جاتا ہے کہ صحبت صالح اگر کسی کو مل جائے، نیک صحبت اگر کسی کو مل جائے تو وہ انسان کندن بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی تلقین ہمیں کی گئی ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے سے کیا ہوگا کہ انسان کے اندر ان کے اچھے اوصاف آئیں گے۔ جھوٹے لوگوں میں رہے گا، برے لوگوں میں رہے گا تو ان کے اثرات قبول کرے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اعزاز عطا فرمایا تھا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ صحابہ یہ صاحب سے کی جمع ہے نا، صاحب کہتے ہیں ساتھ والا، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی صحبت نے انہیں وہ منصب عطا کیا جو کائنات میں کسی ولی کو نہیں مل سکتا، کسی بھی محنت کرنے والے کو نہیں مل سکتا۔ ولی اللہ کا نیک آدمی جتنی بھی محنت کر لے لیکن اسے پیغمبر کی صحبت تو میسر نہیں ہو سکتی نا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے لمحوں کی عبادات عام آدمی کے سالہ سال عشروں کی عبادات پر بھاری ہیں، کیونکہ عام آدمی ان جیسا اخلاص لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اخلاص براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے سیکھا تھا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یعنی ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک طرف ایک صحابی کوئی پاؤ بھر کھجور اللہ کے راستے میں دے، اور بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں۔ احد پہاڑ کے برابر سونا کتنا ہوگا؟ آپ ہمارے اندازوں سے بھی باہر ہیں۔ تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا صحابی کے خرچ کیے ہوئے پاؤ کے برابر بھی اجر نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ صحابی نے جس اخلاص کے ساتھ خرچ کیا ہے، جس اخلاص کے ساتھ اس نے وہ عبادت انجام دی ہے، وہ اخلاص عام آدمی کو نصیب ہو نہیں سکتا، کیونکہ صحابی نے اخلاص براہ راست صحبت رسول سے سیکھا ہے اور عام آدمی کو وہ میسر نہیں ہے۔ تو صحبت اتنی قیمتی چیز ہے۔ بعد میں آنے والوں نے صحابہ کی صحبت کو پایا، وہ تابعین بن گئے۔ تابعین کی صحبت کو جنہوں نے پایا وہ تبع تابعین بن گئے۔ تو یہ امت کے قیمتی 4 زمانے تھے، 3 زمانے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے کہ بہترین زمانہ میرا ہے، پھر بعد والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والا۔ اسی طرح بعد میں آنے والوں نے تبع تابعین کی صحبت حاصل کی، اور یہ سلسلہ امت میں چلتا رہا ہے کہ امت کے جو ذرا اچھائی کی طرف مائل لوگ ہیں وہ نیک لوگوں کی، علماء کی، صلحاء کی، صوفیاء کی صحبت میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کو دین پر عمل کرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس طریقے سے ان میں اچھے اوصاف آتے ہیں، اور پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اٹھاتا بھی نیک لوگوں کے درمیان۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ نیک لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، برے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، یا کسی برے آدمی کے پیچھے چلتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا حشر پھر برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس برے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ان آیات میں جو ایک منظر بیان کیا ہے اللہ نے، قیامت کا منظر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور 2 قسم کے طبقے ہوں گے جہنم میں۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو طاقتور ہوگا، صاحب اقتدار ہوگا، جیسے ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا، فرعون تھا، اور پیچھے آپ چلتے جائیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے ہیں جو انبیاء کے بالمقابل آئے، جنہوں نے بغاوت کی، دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھے۔ ایک طرف تو یہ لوگ ہوں گے، ایک طرف بیچارے کمزور لوگ ہوں گے جو فرعون کے پیچھے چلتے رہے، یا ابو جہل کے پیچھے چلتے رہے، یا امیہ کے پیچھے چلتے رہے، امیہ بن خلف کے یا حامان کے پیچھے چلتے رہے، تو یہ کمزور طبقہ ہوگا، اور انہوں نے زندگی ان کے پیچھے چلنے میں گزار دی۔ اب جب یہ جہنم میں ہوں گے تو یہ آپس میں الجھیں گے۔ جو کمزور لوگ ہوں گے وہ طاقتور لوگوں کا گریبان پکڑیں گے کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہم اس حال کو پہنچے۔ جو لوگ ابو جہل کے ساتھ میدان بدر میں مسلمانوں کے بالمقابل آئے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو وہ گویا ابو جہل کو پکڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم نے بغاوت کی تھی، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اسی طرح دنیا میں جو بھی کوئی آدمی کسی برے آدمی کے پیچھے چلتا ہے، کسی برے شخص کو اپنا مقتدا مانتا ہے، اپنا لیڈر مانتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی عاقبت تباہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ الجھے گا کہ تمہاری وجہ سے میرا یہ حشر ہوا ہے۔ وہ طاقتور لوگ جواب دیں گے کہ ہماری وجہ سے کیوں تمہارا یہ حشر ہوا؟ ہم نے تمہیں بزور بازو اپنے پیچھے چلایا، تم ہنسی خوشی ہمارے پیچھے چلے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو وہ کمزور لوگ کہیں گے نہیں، اس طرح تم ہم سے جان نہیں چھڑا سکتے، تم نے ماحول ایسا پیدا کیا تھا، جبر کا ماحول تھا کہ ہم تمہارے جبر سے نکل نہیں سکتے تھے، یا تم نے ہمارے سامنے خواہشات کا ایک ایسا باغ تیار کیا تھا کہ ہم اس سے نکل نہیں سکتے تھے، کوئی مالی لالچ تھی، مادی مفاد تھا، جو بھی تھا، تم نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ ہم تمہارے اس فریب سے نکل نہیں سکے اور تمہارے پیچھے چل کے آج ہمارا یہ حال ہو۔ تو اس طریقے سے قیامت والے دن الجھیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے قیامت میں جو منظر پہ سامنے ہونا ہے وہ منظر پہلے سے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ دیکھو برے لوگوں کے پیچھے مت چلو، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہو، ورنہ قیامت کے دن پھر اسی منظر کا حصہ تم بھی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اب دیکھیے وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے وہ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، کہ نہ تو ہم اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے، ولا بالذی بین یدی، اور نہ ان پر جو اس سے پہلے ہوئی ہیں، یعنی نہ تو ہم قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل کی ہیں اللہ نے، ہم ان پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ آپ جانتے ہیں آگے بھی تفصیل آئے گی کہ مشرکین مکہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے،
وہ بنی اسرائیل کے ہاں تھیں، بنی اسرائیل ان پہ ایمان رکھتے تھے، مشرکین مکہ تو ان کے پیروکار نہیں تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ نہ تو ہم پچھلی کتابوں کو مانتے ہیں نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یعنی انکار۔ اب آگے وہ منظر بیان ہو رہا ہے، وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب یہ ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، کیا کریں گے؟ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ، تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے پر ڈالیں گے تمہاری وجہ سے ہوا تھا، وہ جو مقتدا ہے وہ کہے گا کہ تمہاری وجہ سے ہوا تھا، لیڈر کہیں گے کہ اگر تم ہمارے پیچھے نہ چلتے تو ہم لیڈر کہاں سے بنتے، سرمایہ دار کہے گا کہ اگر تم ہمارے لیے کام نہ کرتے تو ہم سرمایہ کہاں سے لاتے، تم ہمارے کھیتوں میں کام کرتے رہے، ہماری فیکٹریاں چلاتے رہے تو ہم سرمایہ دار بن گئے، تم ہمیں ووٹ نہ دیتے ہم لیڈر کہاں سے بنتے، تم ہمارے نعرے نہ لگاتے تو ہم کہاں سے لیڈر بنتے۔ تو وہ اپنی دلیل دیں گے، یہ اپنی دلیل، ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں گے۔ اسی کو بیان فرمایا کہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا، جن لوگوں کو کمزور سمجھا گیا تھا وہ کہیں گے، یعنی جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے، مزدور ہے، عام ووٹر ہے، جو بھی ہیں، وہ کہیں گے کس کو؟ للذین استکبروا، ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، یعنی کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مؤمنین، تو ہم ضرور مومن بن جاتے، ہم تمہارے پیچھے چل کے دین سے دور ہوئے تھے۔ قال الذین استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا، یعنی اب طاقتور لوگ کمزوروں سے مخاطب ہوں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو حکمران ہیں، باغی حکمران اللہ کے، وہ اپنی رعایا سے کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، یعنی ہم نے تمہیں کوئی بازو سے پکڑ کے روکا تھا کہ نماز نہ پڑھو، تمہارے اوپر کوئی جبر کیا تھا کہ دین کے پیچھے نہ چلو، بل کنتم مجرمین، اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان سے جنہیں جو بڑے بنے ہوئے تھے، یعنی کمزور لوگ جواب دیں گے بل مکر اللیل والنہار، کہ ایسا نہیں، یہ تو دن رات کی تمہاری مکاری ہی تو تھی، استأمروننا، جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کریں، ونجعل لہ اندادا، اور اس کے ساتھ شریک مانیں، یعنی تم نے ماحول ایسا بنایا تھا کہ ہم خود بخود اس ماحول کا شکار ہو گئے، تمہاری وجہ سے ہماری عاقبت جو ہے یہ برباد ہوئی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ سب جب عذاب دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں، عذاب ان کے سامنے ہوگا، نادم ہوں گے، ندامت چھپا رہے ہوں گے، وہ ان سے چھپ نہیں رہی ہوگی، ندامت کیسے وہ چھپا سکیں گے، تو وہ کوشش کریں گے چھپانے کی، آپس میں الجھیں گے، اس قسم کا ایک حسرت والا منظرنامہ ہوگا، لیکن اس وقت وہ کچھ کر نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے پاس جو مہلت ہے دنیا میں وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں طوق ڈال دیں، چاہے دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی دنیا میں کتنے ہی بڑے پروٹوکول کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دنیا میں اللہ کا نافرمان تھا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں طوق ڈال دے گا، غلامی کا طوق ڈال دے گا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو اور کسی بات کا نہیں، انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھیں گے کہ دنیا میں بغاوت کی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا کوڑا قیامت کے دن ان پر برسے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، مترفین، یہ مترفون کہتے ہیں خوشحال لوگوں کو، طاقتور لوگوں کو، انہوں نے کیا کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں عموماً ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو امیر طبقہ ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جس نے لوگوں پر ظلم کر کے سرمایہ اکٹھا کیا ہے، تو اس نے ہمیشہ حق کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا رہا ہے کہ ان کے امت کے جو طاقتور سرمایہ دار طبقہ تھا
جو جابر لوگ تھے وہ انکار کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم مان لیں گے تو ظلم سے باز آنا پڑے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ شام گئے تھے۔ روم کے بادشاہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے بارے میں معلومات لینی تھی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو ذرا ہمارے ملک میں کوئی ایسا شخص ہے جو عرب سے آیا ہو، حجاز سے آیا ہو، میں نے اس سے معلومات لینی ہے اس دین کے بارے میں۔ لوگوں نے تلاش کیا تو ان کو ابو سفیان مل گئے، تو ابو سفیان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیے کہ یہ اسی علاقے کے ہیں جہاں وہ دین پھیل رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ابو سفیان سے کئی سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو نیا دین پھیل رہا ہے اس کے ماننے والوں میں اکثریت کن کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اکثریت تو غریب غربا کی ہے۔ تو روم کا بادشاہ وہ چونکہ گزشتہ کتابوں کا عالم تھا، عیسائی تھا، تورات انجیل کا پڑھا ہوا تھا، گزشتہ انبیاء کی تاریخ سے واقف تھا، تو اس نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انبیاء کے اولین متبعین ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ تو جیسے تم بتا رہے ہو کہ اس دین کے نئے ماننے والے ہیں وہ اکثر کمزور لوگ ہیں، تو انبیاء کے ساتھ ایسی ہی ہوتا آیا ہے کہ گزشتہ زمانے کے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں میں اکثریت کمزور لوگوں کی تھی۔ مفسرین نے یہاں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دو تاجر تھے، آپس میں شراکت کا کاروبار کرتے تھے، پارٹنرشپ پہ۔ ایک تاجر کہیں دور گیا ہوا تھا تجارت کے لیے ساحلی علاقے میں، اسے جب معلوم ہوا کہ ایسے نئی دعوت پھیل رہی ہے، لوگ ایک نئے دین کی طرف جا رہے ہیں جو سچ کا علمبردار ہے، تو اس نے اپنے اس پارٹنر تاجر دوست کی طرف خط لکھا کہ ذرا مجھے حالات بتاؤ کہ ان کے جو ماننے والے ہیں نئے دین کے، ان میں سے اولین لوگ کون ہیں، اکثر کون ہیں۔ تو اس کا وہ پارٹنر یہی عرب میں رہتا تھا، اس نے صورتحال دیکھی اور اپنے دوست کو جواب دیا کہ اکثر لوگ غریب غربا ہیں، مساکین ہیں۔ تو وہ تاجر دوست فوراً اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ سوالات کیے اور اس نے پھر اسلام قبول کی۔ تو اس سے پوچھا کہ تم نے اس دین کی حقانیت کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے ایسے پہچانا کہ اس دین کو ماننے والوں میں اکثریت غریب لوگوں کی ہے، اور یہی دنیا میں تاریخ میں ہوتا آیا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں یا جو حق کے علمبردار تھے تو ان کے ساتھیوں میں اکثر لوگ غریب غربا کی ہوتی تھی۔ تو یہاں یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی پیغمبروں نے دین کا کام کیا ہے، اللہ کا پیغام پھیلایا ہے، تو جو وہاں کے عیش پرست لوگ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے انکار کیا۔ سورہ واقعہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی صورتحال بیان فرمائی کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ بڑے گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے جبر پر، اپنے ظلم پر، سرمایہ جمع کرنے کی ہوس پر، اور یہ حق کا انکار کرتے ہیں۔ یہ عمومی صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ استثناء ہر جگہ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ کے بڑے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہر معاملے میں ایسے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار بھی مکہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، سرمایہ دار تاجر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی زمانے میں ہی انہیں حق کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق دی، ان کو حق کی طرف متوجہ کیا، مسلمان ہوئے، جلیل القدر صحابہ میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ معروف تاجر ہیں، خود سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار مکہ کے چوٹی کے تاجروں میں ہوتا تھا، اور یہ اولین مسلمان ہیں۔ تو یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سرمایہ دار ہی انکار کرے، بلکہ بہت سارے سرمایہ دار جنہوں نے حق طریقے سے سرمایہ جمع کیا ہوتا ہے، تو ان کا سرمایہ ان کے اندر تکبر کی صفت پیدا نہیں کرتا، ان کو فرعونیت کی طرف نہیں لے کے جاتا، اور وہ حق قبول کر لیتے ہیں۔
اور ان کے مقابلے میں جنہوں نے جبر کے ساتھ سرمایہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، تو وہ آخر دم تک انکار پر ڈٹے رہے۔ تو خلاصے کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ عموماً عیش پرست لوگ دین کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ سرمایہ دار جو نیک دل ہوں، جن کی فطرت میں نیکی ہو، تو بہت سارے ایسے گزرے ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور اپنے زمانے میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو آگے چلائے۔ وقالو، اور کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اسی گزشتہ آیت کا تسلسل ہے کہ پیغمبروں نے جب بھی دین کے کام کو پھیلایا تو عیش پرست لوگوں نے انکار کیا، اور جب انہیں عذاب سے ڈرایا گیا تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ دنیا میں ہم جو عیاشی کر رہے ہیں تو یہی عیاشی آگے بھی چلے گی، اول تو آخرت ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہاں بھی ہماری یہ عیاشی برقرار رہی۔ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم جو طاقتور لوگ ہیں تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ اگر کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس نے احکام نازل کرنے ہیں تو وہ ہمارے اوپر نازل کرتا۔ عموماً طاقتور لوگ اپنی طاقت کو، اپنی دولت کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے رہے۔ یاد رکھیے کہ کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اور کسی کے پاس مال کا بالکل نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ مال دینا یا نہ دینا اس کے معیارات اور ہیں، یہ دیگر معیارات کے تحت اللہ کی مشیت کی تحت بندوں میں مال اور اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں، طاقت اور اختیار کے فیصلے ہوتے ہیں۔ باقی اللہ کی پسند اور ناپسند یہ اس کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ اگر انسان وہ اعمال کرے جو اللہ کو پسند ہیں اس کے شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے، اور اگر وہ اعمال کرے جو اللہ کے ناپسند ہیں تو اس کا شمار ناپسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی قوم کے پاس، کسی فرد کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، عربی کا شعر ہے، وہ من الدلیل علی القضاء وحکمہ بؤس اللبیب وطیب عیش الاحمق، کہ اللہ جل جلالہ کے قضاء اور حکم کی ایک دلیل یہ ہے کہ دنیا میں عقل مند لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، اور احمق لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ عیش میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس احمق نے کوئی اللہ کی پسندیدگی کی وجہ سے دولت اکٹھی کی ہے، یا جو عقل مند ہے وہ چونکہ نیک ہے تو اس وجہ سے اس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ دولت ہونا نہ ہونا اس کے الگ معیارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تحت اس کے الگ فیصلے ہوتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے، یعنی یہ الگ فیصلے ہیں اللہ کے، جس کو چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، نہ تمہارے مال تمہیں ہمارے حضور کوئی قرب عطا کرتے ہیں، نہ تمہاری اولاد، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں چین کریں گے۔ اس کا تعلق بھی اسی مضمون کے تسلسل سے ہے کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولاد زیادہ ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے۔ اللہ کا مقرب تو وہ ہے، اللہ کے حضور خاص درجہ اس کو ملتا ہے، من آمنا، جو نیک، جو ایمان لائے اور صرف ایمان پہ اکتفا نہ کرے، وعمل صالحا، بلکہ نیک عمل بھی کرے۔ ایمان اس کا دعویٰ ہے، اور اس کا کردار جب اس کے دعوے کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرتا ہے، دولت کماتا بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے
اور دولت خرچ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دولت نے اسے اللہ کے حضور بڑا مقام عطا کیا، کیونکہ وہ دولت اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، اور وہ اللہ کے اس انعام کے بلبوتے پر بہت سارے وہ کام کر سکتا ہے جو کہ دولت سے محروم آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک روایت آپ کو سنائی تھی کہ ایک مرتبہ کچھ فقیر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ امیر لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آگے کیسے بڑھ گئے؟ کہ یہ صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے جو ہم خرچ کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء صحابہ کو کوئی عمل بتایا کہ تم یہ عمل کیا کرو، تو تمہارا یہ جو عمل ہے یا تمہارے یہ جو وظائف ہیں، تمہاری یہ جو بدنی عبادت ہے، یہ جو ذکر میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس ذکر کی برکت سے تمہیں بھی اللہ وہی اجر عطا کرے گا جو انہیں صدقات کی وجہ سے دیتا۔ اب ہوا یہ کہ جن حضرات کو اللہ نے ثروت عطا کی تھی، مال عطا کیا تھا، انہیں بھی اس عمل کی خبر ہو گئی تو وہ بھی کرنے لگے۔ تو وہ فقراء پھر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، وہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گئے کہ وہ صدقات بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو ہمیں آپ نے عمل بتایا تھا وہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ اب یہ تو اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے وہ دے دیتا ہے۔ تو دولت کا ہونا، میں نے پہلے آپ کو ایک اصول بتایا کہ دولت کا ہونا یہ نہ تو اللہ کے حضور قرب کی علامت ہے اور نہ اللہ کے ناپسندیدہ ہونے کی علامت۔ دیکھا یہ جائے گا کہ دولت خرچ کہاں ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یعنی گمان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی کی دولت گناہ کے کاموں میں خرچ ہوتی ہے، عیاشی میں خرچ ہوتی ہے، فضول خرچیوں میں وہ اڑاتا ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کی دولت اسے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اور ایک آدمی اپنی دولت کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، مخلوق کے لیے خرچ کرتا ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی دولت نے اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کیا۔ اسی اصول پر اولاد والا معاملہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے اولاد دی، اب اولاد کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی اللہ کے قریب ہے۔ عربوں میں زیادہ اولاد رکھنے والے کو طاقتور سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر اولاد کی وجہ سے اس کا لشکر بڑھتا تھا، اس کی فوج بڑھتی تھی، تو زیادہ اولاد یہ پسندیدگی کی علامت سمجھی جاتی۔ تو انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو، یہ اولاد کا زیادہ یا کم ہونا یہ اللہ کے حضور قربت یا دوری کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرتا ہے، انہیں نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، انہیں نیک راستہ دکھاتا ہے، انہیں سنتیں سکھاتا ہے، انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے، انہیں دین کا خادم بننے کی تربیت دیتا ہے، تو پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس اولاد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو اپنے حضور قربت والا درجہ عطا کرے، کیونکہ وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ جیسے حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اب صدقہ جاریہ اولاد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، انہیں قرآن سکھایا ہے، انہیں دین کی تعلیم دی ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تلاوت کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو ان کے ان نیک اعمال کا فائدہ جہاں ان کو ہوگا وہاں قبر میں آپ کو بھی۔ تو اس طریقے سے وہ اولاد آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ تمہارے اعمال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کے حضور کوئی قربت کا درجہ عطا نہیں کرتے، ہاں تمہارا ایمان، تمہارا نیک عمل یہ تمہیں آگے بڑھاتا ہے۔ اب اگر تم اپنی دولت اور اولاد کو بھی ایمان اور عمل صالح کے مطابق دنیا میں استعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے بلندی درجات کا سبب بنے گا۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناکام بنائیں، اولئک فی العذاب محضرون، ان کو عذاب میں دھر لیا جائے۔ یعنی اگر تم یہ کوشش کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناکام بناؤ تو تم ناکام نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہتا ہے۔ آخرت میں تمہیں عذاب ہوگا اور دنیا میں تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔
قل آپ کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے۔ یہ بھی وہی بات کہ اللہ تعالیٰ رزق کے فیصلے الگ معیارات کے تحت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ بسا اوقات ایک نیک آدمی کے بلندی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش بھیج دیتا ہے۔ ایک نیک آدمی کو اللہ نے کوئی بلند درجہ دینا ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش بھیج دیتا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور صبر کے بدلے میں اسے نیکیاں ملے اور اس درجے تک پہنچ سکے۔ اور آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش رزق کا روک لینا ہے کہ کوئی آدمی کی جاب جاتی رہتی ہے، کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب اگر وہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو یقیناً اس میں اس کے لیے خیر نکلے گی، آخرت میں اس کو درجے ملیں گے۔ تو یہ اللہ کے مختلف معیارات کے تحت اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ انسان اللہ کے راستے میں جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو دنیا میں تو اس کی بیلنس شیٹ اس کو منفی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتی ہے، لیکن قرآن کریم آپ کو کہتا ہے کہ وہ منفی کی طرف نہیں گئی، وہ مثبت کی طرف گئی ہے۔ اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کوئی چیز دے گا، جیسے یہاں فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کوئی چیز دے گا۔ اب وہ کوئی چیز کیا ہوگی؟ وہ سکون بھی ہو سکتا ہے، اللہ آپ کو سکون دے دے گا، وہ اچھی اولاد ہو سکتی ہے، وہ اچھا ماحول ہو سکتا ہے، وہ آخرت کے درجات ہو سکتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں کوئی مادی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آدمی کے یقین کی بات ہے کہ اسے یقین کرنا چاہیے کہ میں یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں اللہ مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا، اور اللہ تو کریم ذات ہے، تو وہ بدلہ پھر تول کے نہیں دیتا کہ آپ نے 1 روپے خرچ کیا ہے تو وہ جواب میں 1 یونٹ آپ کو دے، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر 10 گنا 7 گنا 700 گنا یا بغیر حساب کتاب کے انسان کو اپنی بارگاہ سے اجر عطا کرتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ روزانہ اللہ کے بارگاہ سے فرشتہ اترتا ہے اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آج جو بھی آپ کی بارگاہ میں خرچ کرے آپ اس کو اس کا متبادل عطا کر، اس کا بدلہ عطا کر۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پھر میں کیا کروں۔ ہاں اپنی چادر دیکھنی چاہیے، اسباب اپنے دیکھنے چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے پاس وسائل کم ہیں تو وہ تھوڑا سا خرچ کر لے، 1 روپے خرچ کر لے۔ بعض جو غریب صحابہ کے نام تھے وہ بسا اوقات تھوڑی سی کھجوریں خرچ کرتے تھے۔ معروف واقعہ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں غزوہ تبوک کے ضمن میں کہ جب غزوہ تبوک کے لیے مسلمان روانہ ہو رہے تھے تو چونکہ بڑا مشکل سفر تھا، دور جانا تھا، مشکل حالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر غزوے کے لیے جاتے وقت منزل کو خفیہ رکھتے تھے جنگی حکمت عملی کے تحت، لیکن تبوک کے لیے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اعلان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہاں جانا ہے، اسی حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ عرب کے بارڈر پہ جانا تھا، شام کے سرحدات کی طرف سفر تھا، اور پہلے تو مسلمان چونکہ قبائل کے ساتھ لڑتے رہے اور اب ایک سپر طاقت کی ریگولر فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، تو اس کے لیے فنڈنگ بھی ہوئی، صحابہ کرام نے چندے حاضر کیے۔ تو جہاں مالدار صحابہ نے بڑے بڑے چندے دی، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، یہ سرمایہ دار اور اللہ کے مطلب ان کو اللہ نے مال دیا تھا، انہوں نے بڑی مقدار میں چندے دیے۔ وہاں ایک غریب صحابی تھے، انہوں نے محنت کی، مزدوری کی، اجرت کے طور پر انہیں تھوڑی سی کھجوریں ملی، تو وہ تھوڑی سی کھجوریں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس یہی کچھ ہے، تو میں یہی آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا ہوں، حاضر ہے میری طرف۔ تو روایات کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عطیے کی اتنی قدر فرمائی کہ وہ جو مال اکٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب صحابی کے دیے ہوئے ان چند کھجوروں کو اس کے اوپر ڈال دی۔ 10ویں پارے کے آخر میں اس کا ذکر ہے ایک آیت میں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا چندہ ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ پاؤ بھر کھجوروں سے کیا ہو جائے۔ منافقین کا کام افواہ سازی تھا،
لیکن بہرحال ان حضرات کو اللہ نے صحابہ کرام کو دین کا فہم عطا کیا تھا، اخلاص عطا کیا تھا، تو ان سے جو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ صدقہ خیرات دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کروڑ پتی ہو۔ ایک مزدور آدمی جس کی اجرت چند سو ہے تو وہ چند روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے نا، 5 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے 5 روپے کو ایک سرمایہ دار کے 5 کروڑ سے زیادہ درجہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو عدد کا محتاج نہیں ہے نا، وہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ ایک آدمی نے خرچ کتنا کیا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے خرچ کس دل سے کیا ہے، کس اخلاص سے کیا ہے۔ تو جیسے قربانی کی جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ تم جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کرتے تھے؟ چونکہ بہت سارے لوگ فرشتوں کو معبود بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے سبحانک، کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔ یعنی فرشتوں سے اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ یہ دنیا میں تمہاری عبادت کرتے تھے تو تم نے ان کو کہا تھا؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں، ہمارا تعلق تو آپ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جنات کی عبادت کرتے تھے۔ جنات سے مراد شیاطین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان بھی جن ہے نا، اس کی ذریت ساری جنات ہے۔ ایک آدمی اگر فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا ہے، کسی پیر فقیر کو سجدہ کرتا ہے، کسی نیک آدمی کو سجدہ کرتا ہے، تو وہ اسی شیطان کے ورغلانے سے سجدہ کرتا ہے، تو وہ گویا کہ شیطان کا پجاری ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تو شیطان کے پجاری تھے۔ اسی طرح پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً سورہ انعام میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری والدہ کو اللہ خدا بنا لو۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں تو قیامت والے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی بارگاہ کی جانب سے سوال ہوگا کہ یہ آپ کو رب مانتے تھے تو کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے تو ان کو نہیں کہا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا۔ اسی طرح فرشتے بھی عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا، یہ تو شیطان کے پجاری تھے۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی کا معتقد ہے، دنیا سے گئے ہوئے کا یا دنیا میں موجود نیک آدمی کا، اس کے ساتھ اعتقاد رکھتا ہے اور اس نیک آدمی کے ساتھ اعتقاد میں غلو کرتے ہوئے شرکی افعال انجام دیتا ہے، تو یہ اس نیک آدمی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس نیک آدمی کو گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا کرنے کا عمل کر رہا ہے کہ اس سے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی تمہیں سجدہ کرتا تھا، کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ تو نیک آدمی کے ساتھ اعتقاد یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ اعتقاد اور خیرخواہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیک صحبت اپنانے کی تلقین کی ہے، تو ہم کسی نیک آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نیک آدمی کو خدا بنا لیا جائے یا اس کو دین ساز بنا لیا جائے۔ وہ دین بنانے والے نہیں ہوتے، دین پھیلانے والے ہوتے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، لہٰذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے، نہ نقصان پہنچانے۔ یہ تمام آخرت کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ نہ کوئی کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ۔ نقصان دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، فائدہ دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا،
اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے ذوقوا عذاب النار، اس آگ کا مزہ چکھو التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم قیامت کے دن انکار کرتے تھے نا کہ کہاں ہے جہنم، کوئی جہنم نہیں، اور ہم تو دنیا میں بھی مالدار ہیں اور آخرت میں بھی ایسے ہی رہیں گے، تو اب دیکھو یہ آگ ہے اور مزہ چکھو اس کا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہے ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں ما ھذا الا رجل یرید، کچھ نہیں یہ شخص بس صرف یہ چاہتا ہے ان یصدکم، کہ تم لوگوں کو برگشتہ کر دے، دور کر دے، عما کان یعبد آباؤکم، جنہیں تمہارے باپ دادے پوچھتے آئے ہیں، وقالوا، اور یہ کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، کہ یہ قرآن کریم کچھ بھی نہیں، ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ وقال الذین کفروا، اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ان کے پروپیگنڈوں کا بیان ہے جو کہ عرب کے ماحول میں قریش مکہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک سیرت کے بارے میں کوئی بات کہنے کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، یا یوں سمجھنے کہ کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی بات کر نہیں سکتے تھے۔ اب انہوں نے افواہوں کا راستہ اختیار کیا، جیسے پیچھے بھی آپ پڑھتے آئے، کبھی قرآن کریم کے بارے میں کہتے کہ یہ تو من گھڑت ہے، اور کبھی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور کبھی جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس طریقے سے مختلف افواہیں پھیلا کر، پروپیگنڈے کر کے، یا یوں کہہ لیجئے آج کل کی اصطلاح میں فیک نیوز پھیلا کر، وہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، حالانکہ ہم نے پہلے نہ انہیں ایسی کتابیں دی تھیں جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور نہ تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ یعنی یہ جو قریش مکہ ہیں، اگر یہ اسلام کا انکار کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ کس دین کے پیروکار ہیں؟ آخر کسی دین کے پیچھے چلتے ہوں گے نا، تو کس دین کے پیروکار ہیں؟ ہم نے نہ تو ان کی طرف ہزاروں سالوں سے کوئی پیغمبر بھیجا، نہ ان کی طرف کوئی کتاب بھیجی، کتاب بھی بھیجی بنی اسرائیل کی طرف، پیغمبر بھی ادھر آتے رہے۔ عرب میں تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی 2000 سال سے حجاز میں کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہ تو ہم نے ان کی طرف کوئی کتاب بھیجی ہے، نہ ان کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا ہے، نہ ان کی طرف کوئی اللہ کی جانب سے پیغام دینے والا آیا ہے، تو یہ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ یہ کس مذہب کے دعوے دار ہے؟ یعنی یہ ان کو ٹٹولا جا رہا ہے کہ تم ذرا غور کرو کہ اگر تم اس دین کو نہیں مانتے تو تم کس دین کے نام لیوا ہو؟ تمہاری طرف تو اس سے پہلے کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، کوئی اللہ کا دین ہی نہیں آیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں نے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، یعنی پیچھے قوم عاد، قوم سمود، پہلے عربوں کے ہی مختلف علاقوں میں گزرے تھے جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بڑے طاقتور تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا۔ معشار کا مطلب 10واں حصہ، ما بلغوا، یہ نہیں پہنچ سکے اس کے 10ویں حصے کو بھی، ما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ یعنی قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے جو جسمانی توانائیاں عطا کی تھی، عربوں کو وہ جسمانی توانائی کہاں ملی؟ وہ بڑی بڑی چٹانوں کو تراشتے تھے، بڑے بڑے فنکار تھے ان میں، تو قریش مکہ کے پاس وہ فن کہاں ہے؟ حامان کو اللہ نے جو دولت دی تھی، قریش مکہ کے پاس وہ دولت کہاں ہے؟ قوم سبا کی دولت کے تذکرے پیچھے آپ سن کر آئے ہیں کہ روم اور یونان کے لوگ ان کی دولت اور ان کے عیاشی دیکھ کر وہ زبان کو دانتوں تلے دبا دیتے تھے، تو ان کی دولت کہاں؟ قریش والوں کی دولت کہاں؟ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہ تو گزشتہ لوگوں کے مقابلے کی توانائی تمہارے پاس ہے، نہ ان جیسا اقتدار تمہارے پاس ہے، نہ ان جیسی دولت تمہارے پاس ہے۔ تو جب وہ انکار کر کے غرق ہو گئے تو تم کس بات کی بول رہی ہو؟ تم کیا کرو گے؟ یعنی یہ جو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو بڑے سرمایہ دار ہیں اور ہم تو حشم خدم والے ہیں، ہم تو اولاد والے ہیں، قوت والے ہیں، تو قرآن کریم انہیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم سے بڑے بڑے طاقتور لوگ یہاں آئے ہیں، تم سے بڑے بڑے امیر لوگ یہاں آئے ہیں،
کسی کی عمارت، کسی کی طاقت اسے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکی، تو تم کیا چیز ہو؟ یہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے، بار بار سوچتے رہنا چاہیے۔ ہر آدمی دنیا میں کسی نہ کسی منصب پر ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کبھی کبھار تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اسے پھر سوچنا چاہیے، اس آیت کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ مجھ سے بے شمار طاقتور لوگ پہلے گزرے ہیں، میں کیا چیز ہوں؟ ایک معمولی سا سپروائزر ہوں، یا معمولی سا سربراہ ہوں، یا معمولی سا سرمایہ دار ہوں۔ کروڑ پتی یا ارب پتی یہ دنیا کی تاریخ میں کیا بیچتا ہے؟ یہاں کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ آئے ہیں۔ حامان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی جو دولت ہے، اس کو اپنے ساتھ اس کی دولت کے جو خزانے تھے، اس کے تالوں کی چابیاں رکھنے کے لیے کئی سواریاں درکار ہوتی تھی۔ یعنی اتنے بینک تھے اس کے کہ اس کی صرف چابیاں سنبھالنے کے لیے کئی سواریاں ہوتی تھیں۔ یہاں اتنے بڑے بڑے دولت مند لوگ گزرے ہیں۔ آج کا ایک ارب پتی یا جو کروڑ پتی ہے بیچارہ، وہ کیا بیچتا ہے تاریخ کے ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کے مقابلے میں؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہمارا سرمایہ دار ظالم بن جاتا ہے، اپنے ملازمین کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ سرمایہ دار کی ایک بھول یہ ہوتی ہے کہ وہ رزاق بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو تو میں روزگار دے رہا ہوں، ان کو تو میں رزق دے رہا ہوں۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے، اور چونکہ اس کے ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو میں نے روزگار دے رکھا ہے، چنانچہ معمولی سی باتوں پہ اگلے آدمی کو نوکری سے برخاست کر دیتا۔ ادھر سے کوئی بات سنی، تحقیق کیے بغیر ادھر سے اس بیچارے کو نوکری سے نکال دیا، اور وہ روتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ اور ایسا ظالمانہ اور بے انصافی پر مشتمل فیصلہ کرتے ہوئے وہ سرمایہ دار ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا کہ مجھ سے پہلے یہاں ہزارہا طاقتور لوگ گزرے ہیں اور ان کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، تو میں کس کھیت کے بول۔ انسان بیچارہ کیا ہے؟ وہ اتنا کمزور ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنے لیے خاندان کا انتخاب کر سکتا ہے۔ ایک انسان کے اگر حوائج ضروریہ باہر خارج کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس سے لے لے، تو وہ اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ اپنے فضلات باہر نکال سکے۔ تو انسان بیچارہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ایک صوفی بزرگ کا، کہ انہوں نے ایک مرتبہ ذرا موج میں آ کے اللہ کے حضور عرض کیا کہ یا اللہ مجھے آزما لے، میں آپ کا سچا عاشق ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ اپنے فضلات خارج کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو۔ تو وہ بھاگتے پھرتے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ان کا شمار تھا، تو حیا کی وجہ سے اللہ سے سوال بھی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کے پاس جا کر کہتے تھے کہ اپنے اس احمق چچا کے لیے اللہ سے سوال کرو کہ میں اس قسم کا دعویٰ کر بیٹھا ہوں اور ابھی اس آزمائش کا شکار۔ تو انسان بہت کمزور ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، یہ صرف گزشتہ لوگوں کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ اس کے آئینے میں ہم سب نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ ہر آدمی دنیا میں کسی نہ کسی منصب پہ ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی ایک آدھا ملازم اس کے پاس ہوتا ہے، یا ادارے میں کوئی 2-4 ملازمین اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کو کبھی کبھار اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، متکبرانہ فیصلے کرنے پر آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر پھر اسے ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مجھ سے پہلے جو طاقتور لوگ گزرے ہیں، ان کی طاقت کا 10واں حصہ بھی میرے پاس نہیں۔ جب وہ غرق ہو گئے تو میں کیا چیز ہوں؟ تو فرمایا کہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَا، اور یہ عرب کے مشرکین تو اس ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ہم نے ان پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا۔ تو جب وہ غرق ہو گئے تو یہ کیا چیز؟ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلائے، اتنے نعمتوں کے باوجود۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میری دی ہوئی سزا کیسی تھی؟ یعنی ذرا غور کرو کہ ان طاقتور لوگوں کو جو تم سے 10 گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے، اللہ نے ان کا کیا حشر کیا۔ فرعون کا کیا حشر ہوا؟ پانی میں غرق ہوا۔ اس سے پہلے نمرود کا کیا حشر ہوا؟ معمولی سی مکھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا شکار کی۔ تو اللہ ابرہہ کو دیکھ لیں، کیسے طاقت کے نشے میں چور آیا تھا، یمن سے چل کے مکہ پہنچا تھا، پورے راستے میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اس کے مقابلے میں آ سکے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، اور ان پرندوں کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، وہ کنکر اس کی فوج پہ گرتے تھے اور وہ ایٹم بم کا، کیمیائی ہتھیار کا کام کرتے کہ وہ فوراً وہاں مرتے نہیں تھے، بلکہ ان کے جسمانی اعضاء گلتے تھے، سڑتے تھے، گرتے تھے۔ ابرہہ اس پتھر کا شکار ہو کر واپس پلٹا، اور جس راستے سے وہ تکبر کے ساتھ آیا تھا اسی راستے پر ایسی مسکرت کی حالت میں گیا کہ اس کا جسم گلتا رہا، سڑتا رہا، گرتا رہا، اسی خون اور پیپ زدہ حالت میں وہ انہی راستوں پر گزر کے واپس یمن گیا اور وہاں جا کے مر گیا۔ تو ایسے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کا اللہ نے یہ حال کیا، تو آج کا انسان معمولی سی دولت اور معمولی سی طاقت کے بل بوتے پر کیا ظلم کرے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ صرف کاروباری دنیا میں یا ملازمت کی دنیا میں نہیں ہوتا، یہ گھروں میں بھی ہوتا ہے۔ گھروں میں بھی بسا اوقات ہم گھریلو زندگی میں ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، خواتین میں بھی، مردوں میں بھی۔ ساس بہو پہ ظلم کرتی ہے، یا بہو ساس کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے پیش آتی ہے، تو وہاں سوچنا چاہیے کہ یہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے ہیں، اور میں اس معمولی سی اللہ کی بندی ہے، میں اس کی دشمن بنی ہوئی ہوں، اس کے ساتھ اس طرح کا میرا رویہ ہے، تو اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئی تو میرا کیا بنے؟ تو خواتین ہو یا مرد ہو، گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو یا ملازمت والی زندگی ہو، پڑوس کی زندگی ہو، ہر جگہ ظلم سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان دنیا سے ایسی حالت میں جائے کہ اس کی گردن پر کسی انسان کا حق نہ ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ، اور وہ یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر، مثنا، چاہے دو دو مل کر، وفرادا، یا اکیلے اکیلے، ثم تتفکروا، اور پھر سوچو، غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے اس ساتھی میں جنون کی کوئی بھی بات تو نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں۔ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیت کا، یعنی اس کو سمجھنے کا پس منظر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 40 سالہ ایک ایسی بے داغ زندگی گزاری تھی کہ جس کے بارے میں عرب کا کوئی باشندہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ماحول میں صادق اور امین کے القاب سے معروف تھے۔ اب یہاں ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو، چاہے دو مل جاؤ، ایک ہو جاؤ، اکیلے ہو یا تم دو دو مل جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ سنجیدہ ہو جاؤ، سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دو، چاہے اکیلے سوچو، دو دو مل کر سوچو، باجماعت سوچو، جیسا بھی ہو، لیکن غور و فکر تو کرو کہ یہ وہی شخصیت ہیں جنہیں 40 سال تک تم صادق اور امین کہتے رہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کے پاس تم اپنی امانتیں رکھواتے ہو۔ یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کو تم اپنے جھگڑوں میں فیصل بناتے تھے، کہ جب تم آپس میں جھگڑ رہے تھے حجر اسود کے معاملے میں، اور قریب تھا کہ تم قتل و غارت گری کی طرف جاتے، کہ اتنے میں ان کے فیصلے پہ تم راضی ہو گئے اور انہوں نے تمہارے درمیان حکیمانہ فیصلہ کیا۔ تو یہ وہی شخصیت ہیں جو تمہارے ماحول میں انتہائی نیک نام ہیں، غریبوں کی خدمت، بیواؤں کی خبرگیری، مہمان نوازی، ان تمام اچھے اوصاف میں معروف ہیں۔ اب کیا ہو گیا کہ اچانک سے تم ان کی طرف جنون کی نسبت کرنے لگے ہو؟ تو کچھ تو سوچنا شروع کر دو کہ آخر ہم کیوں تعصب کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے قرآن کریم انہیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ کچھ تو تم سوچو کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو اور کس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، اور جب انہوں نے تمہیں صفا پہاڑی پر بلایا اور تم سے کہا کہ دیکھو میرے پیچھے دشمن کی فوج ہے، اگر میں تمہیں کہوں تو تم مانو گے، تو تم سب نے کہا ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے سچ کے سوا کچھ سنا نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے تمہیں کائنات کا سب سے بڑا سچ بتایا کہ کہو اللہ ایک ہے، تو تم پتھر لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کس راستے پہ جا رہے۔ تو یہاں اس غور و فکر کی دعوت اللہ اہل عرب کو دے رہا۔
قل آپ کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، اور وہ یہ کہ تم چاہے دو دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، سنجیدہ ہو جاؤ، پھر ثم تتفکروا، پھر انصاف سے سوچو تو تمہیں فوراً سمجھ میں آ جائے گا ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے اس ساتھی میں جنون کی کوئی بھی بات بھی نہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں عقل و دانش کی اس معراج پر ہے جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہیں فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ذرا سنجیدہ تو ہو جاؤ۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ خیرخواہی کر رہے ہیں، اور خیرخواہی کا صلہ تم افواہوں کی شکل میں دے رہے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، میں نے اگر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو اس بات پر، دین کی دعوت پر، فہو لکم، تو وہ تمہاری ہے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے سوا کسی کے ذمے نہیں ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ربی یقذف بالحق، میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، یعنی وحی کی شکل میں حق اوپر سے نازل ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ حق باطل کے اوپر غالب آ کے رہتا ہے۔ علام الغیوب، وہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وما یبدئ الباطل، اور باطل میں نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے، وما یعید، نہ دوبارہ کرنے کا، یعنی باطل کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، نہ وہ کچھ شروع کر سکتا ہے اور نہ وہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ باطل وقتی طور پر چائے کی پیالی میں آنے والے ابال کی طرح چمکتا ہے، دمکتا ہے، لیکن جلد ہی وہ دنیا سے غروب ہو جاتا ہے، حق کو اللہ تبارک و تعالی نے غالب کر کے رہنے میں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھے کیوں ہوگا، وان اہتدیت، اور اگر میں نے سیدھا راستہ پا لیا ہے، فبما یوحی الی ربی، تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے، انہ سمیع قریب، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا، ہر ایک سے قریب۔ آپ اس کو دلیل الزامی سمجھ لیں یا ہائپوتھیٹیکل آرگومنٹ سمجھ لیں، یعنی اس میں دو متقابل قسم کے مفروضوں کو سامنے رکھ کر پھر جو برحق ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے، تو یہاں ایسی ہی دو متضاد مفروضے ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر دنیا میں حق کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں حق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کی بارگاہ سے کوئی ایسا حکم صادر ہو جو حق سے ہٹا ہوا ہو۔ یہاں بطور مفروضے کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی راستے سے ہٹی ہوئی کوئی چیز بھی اگر ہے تو نقصان تمہیں تو نہیں ہے نا، افواہیں کیوں پھیلا رہے ہو؟ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر حق کا نمائندہ ہے، وہ تمہاری طرف حق پہنچا رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس حق کا ساتھ دو۔ تو یہ ان آیات میں مختلف دلائل کے ذریعے، مختلف اسالیب کے ذریعے اہل باطل کے سامنے حق کو واضح کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں، اِذْ فَزِعُوا، جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا، یعنی قیامت کا منظر ہے کہ قیامت کے دن یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے لیکن انہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ وَقَالُوا، اور یہ کہیں گے آمَنَّا بِهِ، کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، یعنی اس وقت یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم ایمان لائے۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی، یعنی اب آخرت میں جا کے یہ ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اب تو یہ بہت دور جا چکے ہیں، ایمان لانے کی جگہ دنیا تھی، آخرت نہیں، اب یہ بہت دور نکل گئے، اب اتنی دور کی جگہ سے ایمان ان کے ہاتھ نہیں آ سکتا، جہاں ایمان یہ بآسانی حاصل کر سکتے تھے وہاں انہوں نے حاصل کیے، اب حسرت کے سوا ان کے دامن میں کچھ نہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، جبکہ انہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا، جیسے فرعون تھا، ساری زندگی انکار کرتا رہا، لیکن جب سمندر کی موجوں کے درمیان آ گیا، پانی کی لپیٹ میں آیا، اللہ کے غضب کا کوڑا اس پر برسا، موت کو اس نے اپنے سامنے دیکھا،
اب وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پہ یہ بنی اسرائیل ایمان لاتے. تو فرشتے نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی، اس لیے کہ وہ حالت غرغرہ تھا. حالت غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے آخرت کے احوال آ جاتے ہیں، اس کے سامنے موت کی صورتحال واضح ہو جاتی ہے، تو پھر تو وہ ایمان بالغیب نہ رہا، پھر تو وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے کہ دنیا ختم ہو رہی ہے، آخرت آ گئی. تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک وہ حالت غرغرہ میں نہ جائے. اور حالت غرغرہ سے مراد یہی ہے کہ جب موت کے احوال اس پہ کھل جاتے ہیں تو اس وقت پھر ایمان کام نہیں دیتا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور دور سے اٹکل پچو تیر پھینکا کرتے تھے، یعنی اندازے لگاتے تھے دین کے بارے میں، طرح طرح کی باتیں اڑاتے تھے. دنیا میں تو یہ کام تھا ان کا، اور اب آخرت میں آ کے ایمان لاتے ہیں تو اب کا ایمان ان کا معتبر نہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور اس وقت یہ جس کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی. وحیلہ، اور آڑ کر دی جائے گی، بینہم ان کے درمیان، و بین ما یشتہون، اور اس کے درمیان جس کی یہ اشتہا کر رہے ہیں. مراد ایمان ہے، یعنی ابھی ایمان لانا چاہ رہے ہیں تو ایمان اور ان کے درمیان تو آڑ آ گئی ہے. آڑ کس چیز کی آ گئی ہے؟ موت کی. اب یہ تو آخرت میں آ چکے ہیں، عالم آخرت شروع ہو چکا ہے. یاد رکھیے دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے. آخرت میں عمل نہیں ہے، وہاں صرف جزا ہے. اچھے عمل دنیا میں کرنے ہیں تو آخرت میں اچھا بدلہ ہے، برے عمل کو دنیا میں کرے گا تو آخرت میں اللہ کی سزا ہے. کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. انہم کانوا فی شک مریب، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. دنیا انہوں نے شک کی حالت میں گزاری، انکار کرتے رہے. اب یہ ایمان لانا چاہتے ہیں تو اب ان کا ایمان معتبر نہیں ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے مناظر کو سامنے رکھ کر مختلف اسالیب اور مختلف دلائل کے ساتھ بندوں کو سمجھایا ہے کہ بندے راہ راست پہ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ فاطر، یہ سورہ فاطر ہے، مکی صورت ہے، اور جیسے مکی صورتوں کا عام اسلوب ہے تو اس صورت کا بھی وہی اسلوب ہے. آپ کو یہاں مختلف دلائل نظر آئیں گے، عقائد کی وضاحت نظر آئے گی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. فاطر کا مطلب ہے کسی چیز کو پیدا کرنا. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کے لیے قرآن کریم میں مختلف اوصاف بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات ہیں. ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے فاطر کی، ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے بدیع کی. بدیع اور فاطر اس کا مفہوم ایک ہے کہ بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی دستیاب وسیلے کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، تو وہ یعنی اس کو فطور کہا جاتا ہے یا ابداع کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بدیع ہے، اللہ تعالی فاطر ہے کہ اس نے اس کائنات کو بغیر کسی پیشگی مادے کے اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. اللہ جل جلالہ جب مخلوق کو پیدا کرتا ہے، یعنی یہ مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بنیادی 3 صفات کار فرما ہے. سب سے پہلی صفت تو یہی فاطر یا بدیع ہے کہ اللہ نے یہ کائنات پیدا کی، اور جب کائنات اللہ نے پیدا کی تو اس وقت کائنات کا مادہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. مادہ جب نہیں تھا تو اس کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا، خود سے تو نہیں دنیا میں آ گیا، اسی مادے سے پھر باقی چیزیں بنی. تو اللہ نے جب مادے کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کی بنیادی چیزوں کو پیدا کیا، تو اس صفت کو صفت بدیع، صفت ابداع یا صفت فطور کہا جاتا ہے. اور اس صفت کے لحاظ سے اللہ فاطر اور بدیع ہے. اب آگے صفت خلق ہے. اسی صفت خلق کے تحت اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے. انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی پہلے سے موجود ہے، اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرتا ہے. تو صفت فطور یا صفت ابداع کے تحت اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. پھر صفت خلق کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا. اب اس کے بعد انسان کو پروان چڑھانے کے لیے، اسے مختلف کاموں میں لگانے کے لیے اللہ جل جلالہ کی صفت تدبیر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے.
یدبر الامر من السماء والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان. یعنی اب انسان پیدا ہو گیا، اس کا مادہ پہلے سے موجود ہے، اسی مادے سے اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا. اللہ انسان کا خالق ہے، صفت خلق کے ذریعے اس کو پیدا کیا. اب اس انسان نے پروان چڑھنا ہے، اس نے یہاں کام کرنا ہے، اس نے یہاں زندگی گزارنی ہے، تو اس کی ان تمام کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اپنی صفت تدبیر کے تحت یہاں مختلف نظام کھڑے کیے ہوئے. ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اس طرح اللہ کا فاطر ہونا یا بدیع ہونا، اللہ کا خالق ہونا اور اللہ کا مدبر ہونا، ان تینوں صفات کے تحت اس کائنات کا نظام چلتا ہے. یہاں مخلوقات زندگی بسر کرتی ہیں، یہاں انسان اقتدار کے مزے لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کائنات کو پروان چڑھائے. تو یہاں اس کا ذکر ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. جبکہ آسمان اور زمین کا مادہ پہلے سے نہیں تھا، اس مادے کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اس کی کائنات کی نظیر پہلے سے نہیں تھی، تو کوئی ایسی نظیر پہلے نہیں تھی، تو اللہ نے بغیر کسی نظیر کے، بغیر کسی مادے کے مادہ بھی پیدا کیا اور پھر کائنات بھی پیدا کی. جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں. انسان کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے جنات کو پیدا کیا زمین کو پیدا کرنے کے بعد، اور جنات کے بھی بہت عرصے کے بعد پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو یہاں مخلوق کی تاریخ کا ذکر ہے کہ اللہ نے بہت پہلے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اور پیغام لے جانے کے لیے ان کو مقرر کیا کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کے زمین میں آتے ہیں. ان فرشتوں کے دو دو ہیں پر ہیں، تین تین ہیں، چار چار ہیں، بے شمار پر بھی ہیں. اور فرشتوں کو اللہ نے ایسی ایسی جسامت عطا کی ہوئی ہے کہ انسان ان کو دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکتا. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے پیچھے بیان ہوا کہ دو دو، تین تین، چار چار پروں والے فرشتے، لیکن جہاں اللہ چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے کہ بے شمار پر دے دیتا ہے. اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو مخلوق کو عمومی تخلیق پر پیدا کرتا ہے. جیسے انسان ہے تو عمومی شکل و صورت اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، لیکن بسا اوقات کسی انسان کو اللہ تعالیٰ خصوصی شکل و صورت دے دیتا ہے. کہ چہرہ ہر آدمی کو دیا ہے، لیکن ایک انسان کو اللہ نے بہت خوبصورت چہرہ دے دیا. توانائی اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، لیکن کسی انسان کو اللہ نے بہت توانائی دے دی. تو فرمائے یزید فی الخلق ما یشاء، وہ خلق میں، پیدائش میں جتنا چاہے اضافہ کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے. وما یمسک، اور جسے وہ روک لے، فلا مرسل له من بعد، تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اس آیت کو اگر سمجھ کر ذہن میں بٹھا لیا جائے تو انسان کے ہر قسم کے تفکرات ختم ہو جاتے ہیں. کہ جو خیر اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے، کائنات کی کوئی طاقت اسے آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا، جو رحمت آپ تک پہنچنی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اور جس چیز کو اللہ نے روک لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی. رزق اللہ نے روک لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے. تو انسان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے اللہ دینا چاہے گا تو دے دے گا، اور جو چیز اللہ نے روک لی ہے تو وہ میں جہاں بھی پھرتا رہوں، ٹکرے مارتا رہوں، مجھے وہ نہیں ملے گی. اسی طرح ایک اور آیت میں اسی مضمون کا ذکر ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی جانب کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے فضل کو تم سے لوٹا سکے. وہ جو فضل تم پہ کرتا ہے تو وہ ہو کے رہے گا،
کوئی طاقت تم سے اس کے فضل کو نہیں ہٹا سکتی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، پھر آخر تم کہاں اوندے چلے جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، یعنی آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو تکالیف دی گئی ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں دھوکے میں ڈالنے پائے وہ جو بڑا دھوکے باز ہے، مراد شیطان ہے۔ دنیا کی زندگی ایک خواب کی طرح ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اور وہاں اس کی روح اس کو لوٹائی جاتی ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی خواب سے جاگ گیا۔ آپ اس کو ایسا سمجھیں، آپ رات کو خواب دیکھ رہے ہیں، کسی دردناک منظر میں ہیں، بڑی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ انسان بڑی اذیت میں ہوتا ہے خواب میں جب کوئی دردناک خواب دیکھ رہا ہو، اور اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو بالکل منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ تو ایک خواب تھا، سراب تھا، گزر گیا، میں تو بالکل عافیت میں ہوں، سکون میں ہوں۔ اسی طریقے سے ایک مومن کا، ایک انسان کا عالم بدلتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک خواب سے اٹھ جاتا ہے کہ اچھا وہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی وہ کیا تھا، وہ تو ایک خواب تھا، حقیقت تو یہ ہے جس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ تو یہی چیز یہاں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی جس میں تم رہ رہے ہو، جس پہ تم تکیہ کر کے بیٹھ رہے ہو، یہ خواب کی طرح ہے۔ ایک دن تمہاری آنکھ کھلے گی، قبر میں جا کے کھلے گی، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس طرح تھے۔ انسان کے اوپر مادیت کا خول چڑھا ہوتا ہے، جس نے اس کو انسانیت سے دور کیا ہوتا ہے۔ اسی مادیت کی وجہ سے ہی ہوس میں آ کے انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو فرعون بنا بیٹھتا ہے۔ لیکن جب اس پر موت آتی ہے تو مادیت کا خول اتر جاتا ہے، پھر اس کے سامنے حقیقت آتی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخ کے باسی بن جائے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ میں نے تو جہنم جانا ہے، اسے تو حقیقت کا پتہ ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وہاں اور لوگ بھی ہوں، اس لیے وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ جہنم میں رہو۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔